مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت مریم دے حجرے نو برکت والا ویکھیا تے اوتھے کھلو کے دعا منگی. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ قرآن دے لفظ نے. اوتھے اس محراب جتھے مریم نو ویکھیا بے موسم پھل پے ہوئے. شاہ یہ کتھوں آئے گے، یہ کتھوں آئے گے؟ اللہ کی ہاں قالت ہوا من عند اللہ. فرمایا رب میری قدر و قیمت دسنا چاہتا ہے کہ مریم دی قدر و قیمت یہ نہیں ہے بے موسم پھل چاہے تے منگوا سکتی ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا. حضرت مریم دے حجرے دی برکت حضرت زکریا علیہ السلام اتھے دعا پتہ چلیا جس چیز نو نسبت ہو جاوے وہ عام نہیں. اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں ہم دو چار حدیثاں پڑھ کے اپنی گفتگو کتنا ٹائم ہوا کوئی بھی نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یہاں شارحین حدیث نے بڑا کچھ لکھا ہے. ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ وہ جنت کی کیاری کیوں بنی، اسے جنت حضور نے کیوں کہا. فرمایا حضور کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے، سونے کے قدم بار بار لگ گئے تو وہ جنت بن گئی، اور جہاں قدم لگے وہ جنت بن جاتی ہے. تو جس ماں نے 9 مہینے اٹھایا اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہے. اچھی یار میں دسیا جی اسی قرآن بچیاں نہیں حفظ کرانے ہیں بچہ حافظ قرآن بن جائے. میں جی قرآن دی حدیث مار کا پڑھدا پیا من قرأ القرآن وعمل بہا. فرمایا جس نے قرآن حفظ کیتا، قرآن یاد کیتا، اس تے عمل کیتا، اللہ تبارک و تعالی دے والدین نو تاج عطا کرے گا تو او دی روشنی سورج دی روشنی تو زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. اچھا حافظ قرآن کے بعد جنتی ہو جاتے. مجھے وہ حضرت علامہ مولانا شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی آپ کی بات یاد آ گئی. آپ فرمانے لگے کہ بڑا موٹا یا بول بھی چوڑا ہو کے پہ ٹرے. پوچھا کیوں ٹرنا پہ آ کر لگاؤ جنت پکی ہو گئی. انہوں نے کیویں پکی ہو؟ پتر حافظ قرآن بن گیا. انہوں نے کہا مرے تیرا پتر حافظ قرآن بن جائے تو جنتی جس نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے. نزل علی قلب محمد، یہ قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. اگر حافظ قرآن کے والدین جنتی ہے تو حامل قرآن کے جنتی کیوں نہیں ہے؟ صاحب قرآن کے والدین جنتی کیوں نہیں ہے؟ ام المومنین شفیقہ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ واپسی پہ حضور علیہ السلام نے عائشہ تو یہاں کھڑی ہو میں آتا ہوں. جب حضور جا رہے تھے تو غمگین تھے، افسردہ تھے. جب واپس آئے تو سرکار کا چہرہ کھلا ہوا تھا، سرکار کے چہرے پہ بشاشت تھی، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اللہ پوچھا سونیا گئے تھے تو غمگین تھے، واپس آئے ہیں تو مسکراہٹ کیسی؟ فرمایا شاہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے والدین کو جنتی کر دے، یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر دے. فرمایا اللہ نے میرے والدین کو زندہ کیا. فرمایا شاہ میں نے اپنے والدین کی زیارت کی ہے. وہ ماں پیو دا چہرہ دیکھنا بھی حج مقبول کا ثواب ہے. فرمایا باپ بیٹے کو دیکھے بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب، بیٹا باپ کو دیکھے بیٹے کو حج کرنے حج مقبول کا ثواب. صحابی نے عرض کی سونیا 100 مرتبہ کو دیکھے. فرمایا 100 حجوں کا سونیا اذا نظر الوالد الى ولدی فسر فقال للولد اتق نسما وَإِن نَظَرَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرًا. حضور نے فرمایا جب بیٹا یا بیٹی باپ کے سامنے سے گزرے اور ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو کہ باپ ان کو دیکھ کے مسکرا دے تو فرمایا اس بیٹی یا بیٹے کو اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. عرض کی سونے وَإِن نَظَرَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرًا. اگر کوئی 360 مرتبہ ایک دن میں باپ کے سامنے سے گزرے. رائد احمد جوش میں تھا نا تو مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھ لیا خوش قسمت نے لوگ کی جنہاں دے پیار ماں پیو جی ہوں دینے. کتنا بڑا یہ کاروبار ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ماں باپ ایک حج کریں تو 4 لاکھ لگتا ہے تو یہ 100 حج کریں روزانہ. وہ کوئی سند نہیں کہ باپ ولی ہوگا، باپ غوث ہوگا، مفسر قرآن ہوگا، محدث قرآن ہوگا، کوئی بھی یہ قید نہیں. فرمایا وہ چاہے جیسا بھی ہے تیرا تو باپ ہے. رضا ربی فی رضا الوالد. فرمایا باپ کی رضا رب کی رضا ہے. اللہ فرمایا میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے آیا، ماں کو دیکھ کے آیا.
ماں کو دیکھ کے آیا. سبحان اللہ. رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا. بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے شاہ لولاک ورگا. تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. تے پتر پاویں زمانے دا غوث ہوے نہیں او ماں دے پیراں دی ساک ورگا. گود ماں دی در سگا پہلی ایتھو زندگی دا نسب العین بندہ ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ. جے شرم و حیا دی ماں ہووے مالک تے پھر پتر بھی غوث ثقلین بندہ. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تے پھر پتر بھی سخی حسین بندہ. سونے کملی والے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی. آؤندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی. یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگہ دیتی. فرمایا میری ماں ہے جے سینیوں مولا غزا دیتی. تے عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے بھی سجنوں ماں ہووے تے جڑا جھکدا ہے ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تاں ہووے. تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہووے. رب بھی کہندا ہے موسیٰ سنبھل کے آ سر تے نہ صابرہ جدوں ماں ہووے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ میرے والدین کو رب نے زندہ کیا ہے اور میں نے انہیں کلمہ بھی پڑھایا ہے, انہیں جنتی بھی بنایا, اپنا صحابی بھی بنایا ہے. تو جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندہ کیسے ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابلیو لکما ولبرس واوحی الموت باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. سبحان اللہ. فرمایا میں کوڑے کو شفا دیتا ہوں, میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور جو موسیٰ کے ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ کر دے محمد کے ہاتھ پہ بھی. حضرت جابر نے دعوت بتائی نا, پتہ ہے نا, یاد ہے نا. تو دونوں بچوں نے کیا معاملہ کیا تھا, ماں بھی صابرہ تھی باپ بھی صابر تھا. حضور کی دعوت میں خلل نہیں آنے دیا, بچوں کو پیچھے سلا دیا پچھلی کوٹری میں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ننھے منھے پھول کی طرح ارد کی سونا ادھر ہی کہیں کھیل رہے ہوں گے, آپ کھانا شروع کریں. فرمایا نہیں وہ آئیں گے تو کھائیں گے. تھوڑی دیر بعد فرمایا کدھر ہے, تھوڑے پتہ نہیں کدھر ادھر ہی ہوں گے کبھی کہیں. فرمایا نہیں وہ انہیں اٹھا کے لے آؤ, انہیں اٹھا کے لے آؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ. جو نبی اشارے سے مردے زندہ کر دے. سبحان اللہ. یار یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. جب مقام خیبر سے واپسی پہ یہودیہ عورت نے حضور کو زہر والا گوشت دیا تھا, تو مجھے بتاؤ کتنی مرتبہ اس کو موت آئی ہوگی. جب کھال اتار دی ایک تو اس وقت وہ بکری ذبح ہوئی, فوت ہو گئی. دوسرا اس کے گلے پہ چھری چلی, پھر اس کے ٹکڑے کیے گئے, پھر اس کو پکایا گیا. جو 4 موتوں سے گزرے وہ لقمہ بھی نبی کے کہنے پہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ لقمہ بھی نبی کے ہاتھ پہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ زندگی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے, جسے چاہے نبی زندہ کر دے. اور اگر نبی اس تنِ حنانہ اس تنِ حنانہ اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے, اگر نبی اس کے ساتھ ٹیک لگائے تو زندگی تو اس میں بھی آ جاتی ہے. حضور احد پہاڑ پہ قدم رکھے تو زندگی تو اس میں بھی آ جاتی ہے. حضور اشارہ کرتے تو ابو جہل کے ہاتھ سے کنکریاں بولتی ہیں. یہ بولنا زندگی کی دلیل ہے. کس زندگی کی بات کرتے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے جو گوٹیاں کھائی تھی جابر کے گھر میں, ہڈیوں کو کہا تھا تم باذن اللہ دوبارہ زندہ ہو جاؤ. وہ بکری جابر دوبارہ پکڑ کے لائے تھے. بیوی نے پوچھا یہ کیسی؟ فرمایا محمد نے کھا کے. سبحان اللہ. حضور نے تناول فرمائی ہے, بکری ضائع نہیں ہونے دی, فرمایا زندہ بھی کر دی ہے. یہ زندگی تو حضور کے قدموں سے ہوگی. بات یاد رکھنا, جو شان مومن کو جنت میں جا کے ملے گی نبی کو دنیا میں اللہ دے دیتا ہے. جنتی جب جنت کے کسی پرندے کا گوشت کھائے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہوگا. اگر نبی دنیا میں کرنا چاہے تو دوبارہ. یہ تو شان ہے نا نبیوں کے سردار کی. ہم کہتے ہیں غوث العظم کی شان ہے. کیا مرغی کھایا کرتے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. وہ روایت ملتی ہے نا, ایک بیوی بچہ دے گی پڑھنے کے لیے, کچھ دیر بعد آئی تو دیکھا کہ آپ دیسی مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اوپر بیٹھ کے, پلنگ پہ بیٹھ کے, تو وہ سوکھے ٹکر چبا رہا ہے.
تو ماں تھی نا, ماں کی مامتا نے جوش مارا, کہنے لگی اس واسطے تمہیں چھڑ کے گئی تیرے کو بڑا پیر ہیں, وہ ٹکر کھاوے تو تم مرغیاں کھاوے ہیں. فرمایا ادھر بیٹھ جا. جب کھانا تناول فرمایا نہ فرمایا کون گئی نہیں, اللہ کو حکم دیتا وہ مرغی بن کے چلنا شروع ہو گئی. فرمایا جب تیرا پتر ایہو جہا ہے تو مرغا ہی کھائے گا. ابھی وہ منزل ہے سلوک کی, فرمایا وہاں سے گزرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرما دیا, زندہ فرمایا. اور حضور نے کلمہ بھی پڑھا, صحابی بھی بنایا اور جنتی بھی بنایا. آخری بات کرتا توجہ کرنا, جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے. ایک عورت ہے, نزہۃ المجالس سے پڑھ رہا ہوں میں, ایک عورت ہے, اس نے دیکھا حضور کو تو فٹافٹ جلدی سے نا اپنی کھڑکی بند کر لی, دروازہ غصے سے بند کر لیا. کافرہ مشرکہ تھی. تو قدرت خدا کی, حضور کی کریمی دیکھو, حضور وہیں بیٹھ گئے تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا. رب جلیل دیکھ رہا تھا, فرمایا جبریل ذرا نیچے دیکھ لو. اللہ کیا فرمایا, اس دیوار کے ساتھ میرے یار نے ٹیک لگائی. سبحان اللہ. وہ دیوار والی کافرہ, سبحان اللہ. تو میں نہیں چاہتا, میری عزت عظمت رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس کے مکان سے محمد ٹیک لگا وہ کافرہ مرے. میں اسے ہدایت دیتا ہوں, جا کے میرے محبوب کو بشارت دے. حضرت جبریل آئے, سونے یہ عورت اگر مومن ہو جائے تو کر دو. نے فرمایا اس سے بڑی بات اور کیا. یہ بات جبریل کی ہو ہی نہیں تھی تو وہ عورت آئی, حضور کے قدموں بیٹھی, سونے مجھے کلمہ پڑھا. اور سوچ سجنا, جس مکان نہ ٹیک مصطفیٰ لائے اللہ وہ گھر والے جنت میں نہیں جان دیتا. تو جس نبی نے باپ کی پیشانی میں 25 سال گزارے ہو, ماں کی سلب میں 9 مہینے گزارے ہو, ماں کیسے جنمی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنتی ہیں, مومن ہیں, مطہر ہیں, پاک ہیں, پاکیزہ ہیں, منزہ ہیں, مطہر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں. اچھا بھائی, عبداللہ کیوں آندے ہیں کہ آمنہ امن والی, ایمان والی. بدبختو حضور دے والدین دے نام ہی دستے رہے پے اللہ علیہ سن. عبداللہ اللہ کا بندہ. حالانکہ اس زمانے میں لوگ نام رکھتے تھے عبد مناف, عبد العزا, عبد الشمس, عبد الحبل, عبد بدھ. قرآن میں نام ہے. بتوں کے ناموں پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے. حضرت عبد المطلب نے یہاں بڑا کمال کیا ہے, محمد کے والد کا نام رکھا اللہ کا بندہ, ان کے نام ہی بتا رہے. اور پھر ایک بڑی اہم دلیل ہے کہ جس زمانے میں کسی نبی کی تعلیم یا شریعت کے احکام نہ پہنچے ہوں, اس وقت صرف اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنا ہی مومن ہونے کی دلیل ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. فرمایا وہ رسول آئے جس زمانے فطرت دیا گلاں بھی دسدا ہے تانوں. فطرت دا زمانہ انہوں آندے نے جس زمانے کسی نبی دی شریعت دا پرچار نہ ہوندا ہوئے, کسی تک اگر کسی نبی دی شریعت نہیں پہنچی تو اس وقت صرف اللہ نو ایک مننا ہے. کوئی حدیث, کوئی قرآن دی آیت, کوئی سیرت دی آیت نہیں دسدی کہ حضور دے والد نے کدے بتاں نو سجدہ کیتا ہو, کدے حضرت امام انہاں نے بتاں نو سجدہ کیتا ہو. اس واسطے انہاں دا اللہ تو ایک مننا ہی مومن ہوندی دلیل. پھر میں قرآن کی آیتاں پڑھیاں نے, حدیثاں دسیاں نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دسے نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی چاہے نے کہ صحابہ دے واسطے کھڑے ہو گئے, سیاستہ دی سے مار کے کہ حضور دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. جدو دکھاں دے زمانے گزارے ہو نا تو سکھ ہو جان پھر بھی ماں پیو یاد ہو جانا. دکھاں وچ بھی ماں پیو یاد ہوندے نے تے سکھاں وچ بھی یاد. کوئی خوشی ہوے نا بھاویں اپنے پتر دی ہوے پھر بھی اپنے ماں پیو یاد آئی جاندے. اج ہوندا نا تے پوترے نوں کیویں چمدا ہے. جدو باپ فوت ہو جائے, ماں فوت ہو جائے, کوئی خوشی دا وقت آوے تے اس ویلے ماں پیو ضرور یاد. اج یاد کرے ماں دی ہوندی نہیں تے کڈا خوش ہونا. اج ماں دیندا ہوندی, باپ دیندا ہوندا کڈا خوش. ہوں دیکھا کہ سرکار مسجد تشریف لے آئے, سارے صحابہ دے واسطے کھڑے ہو. وہ ویلا یاد آ گیا مقام ابوا والا. میں سا تے ام ایمن سی تے امی جان سا, وصال ہو گیا تے وہ تھوڑا جی
قبر مبارک کٹی کے ہاتھ نہ لو 6 سال کی عمر مبارک ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا تو جدا ہی ان موسم میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. کدے حضور دی والدہ دا وصال ہوندا سی تو حضور مدینہ پاک سن ادھر کنے کو آنسو ہوندے کنے کو پھولاں دے گجرے کنے کو لوکی تحفے کنے کو لوکی کلا دین واسطے ہوندے. سرکار نے وہ دیکھے نا سرکار ادھر پاسے کھڑے ہو گئے کہ سرکار دو عالم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا لو کانت امی حیا. صحابہ پوچھے سونے اکھاں چوں آنسو کیسے؟ فرمایا کاش اج میری ماں جی ہوندی ہوندی. سبحان اللہ. یہ کون بیان ہے؟ مصطفیٰ. تو میں کس کھیت دی مولیاں یار ہیں کچھ انہاں نوں جنہاں دی ماواں ٹر گئی. اللہ دی قسم ہے وہ ٹھنڈ پئی دی ہوندی سی جیڑی زمانے وچ اساں کدے ویکھی ہوئی. ماں دے لہجہ جبریل دا لہجہ ماں دا لہجہ جنت دیاں کلیاں والا لہجہ. فرمایا لو کان تم حیا کاش اج میری ماں جی ہوندی. سبحان اللہ. موسیٰ سنبھل کے ہوں تیرے پیچھے دعاواں کرنے والی کوئی نہیں. میں لو کان تم حیا وانا اصلی صلاۃ العشاء وقد قرات بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد. فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا تے صرف یہ نیت نہیں کیتی سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہوندا تے میری ماں مینوں بلاندی. ذرا لفظاں تے غور کریا جی. میری ماں مینوں بلاندی تنادی یا محمد اے میرے پتر محمد. فرمایا میں نماز چھڑ دا تے کی کہندا سادئی کے ولبئی کے ماں میں حاضر. سبحان اللہ. اور جنوں ساری کائنات آکھے لبئی کے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہیں وہ کی آندا ہے لبئی کی امی جی میں حاضر. کہ حضور نے کیوں دسیا؟ فرمایا قیامت تک سوچیا جے میری ماں دے بارے بولنے لگیا قیامت تک سوچیا جے محمد کہندا ہے ماں میں ہاتھ بن کے تیری بار کا چل رہا. سجنا ذرا سوچی الجنت تحت اقدام الامہات. تیری میری جنت ماں دے قدماں تھلے. تیری تے میری ماں دی شان ہے کہ او دے قدماں تھلے جنت ہے تے محمد دی ماں دی شان تے نہیں. سبحان اللہ. جڑا خود صاحب جنت جڑا خود مالک جنت جنوں چاہے دے چھڑے. اس واسطے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے یا اللہ سانو اہل سنت دا سچا تے سچا عقیدہ رکھ دیتا ہی اسے تے سانو موت دے. سانو کسی اور پاسے دی لوڑ نہیں. پوری تاریخ پڑھ لو کسی صحابی نے آج تک نہیں کیا کہ نبی پاک نے والدہ نعوذ باللہ. کسی صحابی کسی تابعی کسی محدث کسی مفسر آج تک کی گل کی ہوئی نہیں. کتے کسے گل کیتی نہیں. رب قرآن وچ اعلان کردا ہے پیا نبی اپنے فرمان وچ اعلان کردا ہے. صحابہ دے اقوال دیکھ لو امت دا اجماع دیکھ لو یہ ساری امت اس چیز تے اجماع ہے. یار سوچنا بھی گل ہے کیڑی دین دی تبلیغ لوکی کردے نے کتاباں لکھ کے کہ حضور دے والدین جنتی نہیں. امام جناب دے سیوطی نے 10 رسالے لکھے. کنے 10. حضور دے والدین دے جنتی ہو. سبحان اللہ. تے نبی پاک نے 75 واری جاگ دے دیدار کروایا. سبحان اللہ. انہاں کو نبی خوش ہے. وہ ستے جڑا نبی پاک دے والدین دے بارے کردا. آج اساں بیان کیتا ہے نبی دا میلاد ہی اور نبی دے گھر والے دی گل کرنا نبی دا میلاد. اور جس ماں پیو جمے ہے او دی گل کرنا یہ میلاد ہی اور کی ہے. وہی امی فرماندی نے خارج منی نور. سبحان اللہ. عدات منو قصور الشام. جدوں محمد دا ولادت ہوئی نا تے میرے تو نور نکلے کہ ساری کائنات روشن ہو گئی. میں مکے دی نشیبی جگہ بیٹھ کے شام دے مدار میں حضور تے چچا کہندے نام تلما وری تاشرقت الارض ودات بنور کلوف. سونے تہاڈا میلاد ہویا نا ساری کائنات روشن ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ماں پیو دی گل کرنا یہ میلاد یہ میلاد دا حصہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. مصطفیٰ اب جی جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں. ایسے یکتا پیغمبر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو
مصطفیٰ کی عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دل روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دل ایسے روزے قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلام